إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني فقد آذى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش جب سے دنیا وجود میں آئی ہے جاری اور ساری ہے، اور روز قیامت تک یہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ دنیا سے نہ شر مٹایا جا سکتا ہے نہ خیر کو مٹایا جا سکتا ہے۔ قیامت کی صبح تک خیر اور شر دونوں رہنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خیر کبھی غالب ہو سکتا ہے اور شر مغلوب ہو سکتا ہے، اور کبھی خیر وقتی طور پر مغلوب ہو سکتا ہے، شر غالب ہو سکتا ہے۔ اور یہ کشمکش خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دوسری جگہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ صحیح اور غلط یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک حکمت کے تحت رکھی، تاکہ یہ جانچا جا سکے، یہ ناپا جا سکے کہ کون خیر کا داعی ہے، کون خیر پر عمل کرنے والا ہے، اور کون شر کا داعی ہے اور شر پر چلنے والا ہے۔ یہ ایک بڑا میزان ہے، ایک بڑا ناپ تول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا سسٹم جس کے اوپر رکھا ہے۔ اب اس حساب سے یہ پوری چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں۔ مذاہب کا معاملہ لے لے، ادیان کا معاملہ لے لے، شر کا جتنا بھی جو ہے نا معاملہ ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر اور شر کا یہ جو درمیان جو فرق ہے اور یہ جو جنگ ہے قیامت تک چلتی رہے۔ جو شر ہیں، شر کون عمل انجام دیتا ہے؟ اس کا جو شر کا سردار ہے وہ شیطان ہے۔ شر کا سردار شیطان ہے، اور اس کے مختلف سپاہی ہیں۔ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے وہ شر کو دنیا کے اندر پھیلائے گا۔ اور خیر کے جو داعی ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں۔ خیر کے جو داعی ہیں انبیاء و رسول ہیں، اور ان کے حواریین ہیں اور ان کے انصاریین ہیں، جو خیر کے کاموں کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے، خیر کو دنیا کے اندر اس کا نشر و اشاعت کا کام انجام دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شر کا سردار شیطان ہے اور خیر کا سردار انبیاء و رسول ہیں۔ اب جو انسان انبیاء اور رسول کی بات مان کر خیر کو اپناتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے جو نعمتیں رکھی گئی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی۔
اور جو انسان شر کو اپناتا ہے، خیر کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی دنیا قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اب لہذا خیر اور شر کے اس جنگ کے اندر ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا اور ایک مومن بندے کا کیا عمل ہونا چاہیے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کے اندر جو ہے نا جنم لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی امت کے اندر، ایک ایسے رسول کے ماتحت ہمیں جو ہے نا دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے جس کی تعلیمات مکمل اکمل ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے، شریعت کا جو اسٹرکچر آپ کو بنا کر دیا گیا ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز یا داخل کرنے یا پھر مداخلت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی انسان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اس شریعت کو جس شخص پر نازل کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے ذریعے یہ پوری شریعت مطہرہ اور یہ دین اسلام کا پورا اسٹرکچر قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا گیا، قرآن مجید کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ اب اس کے اندر اگر کوئی مداخلت کرتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شر ہے، وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ سراسر جو ہے نا حق کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب کفار مکہ نے اس چیز کو بھانپ لیا، یہود اور نصارہ نے اس کو جان لیا کہ قیامت تک یا پھر آنے والی نسلوں تک یہ دین جو ہے نا بہت تیزی سے پھیل جائے گا، محمد کی جو تعلیمات ہیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی، وہیں سے جو ہے نا شر اپنا پوری شد و مت کے ساتھ جو ہے نا میدان میں آ گئے، پورے زور کے ساتھ، باطل پوری قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف آ کھڑا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر نکتہ چینی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نکتہ چینی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر کیسے کیسے جو ہے نا نکتے نکالے گئے، یہود اور نصارہ کی طرف سے کیسے کیسے سوالات کھڑے کیے گئے۔ جو بھی آپ کی تعلیم کو مانتا اس کے دماغ میں نیا جو ہے نا شوشہ چھوڑ دیا جاتا، ایک نئی جو ہے نا بات ڈال دی جاتی، ایک شک و شبے کی بات ڈال دی جاتی، اور اس قدر اس کا برین جو ہے نا واش کیا جاتا کہ سامنے والا یہ سمجھتا کہ یہ جو شر ہے یہی صحیح ہے، یہ جو بلا رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ راستہ مشکل ہے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ مشکل راستے پہ انسان کو نہیں چلاتا بلکہ آسان راستے پہ چلاتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا شک و شبہات جو نوجوانان اسلام تھے ان کی دل و دماغ کے اندر ڈالے جاتے تھے۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنا جو ہے نا جائزہ لے کر دیکھیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باطل سر جو ہے نا پورے مکمل طریقے سے باطل اپنی قوت کو لگایا ہوا ہے، اسلام کے خلاف ایک محاذ جو ہے نا کھول دیا گیا ہے۔ ایک بڑی آبادی، اور بڑی آبادی کے اندر مختصر لوگ جو اسلام کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، زہر گھول رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، ہر قسم سے نفرت پھیلا رہے ہیں، ہر قسم سے اسلام کو جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ہم اگر غور کر کے دیکھیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے اہانت اسلام اور دوسرا ہے اہانت رسول۔ اہانت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر نکتہ چینی کی جائے، قرآن کو جو ہے نا نشانہ بنایا جائے، قرآنی تعلیمات کو نشانہ بنایا جائے، اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جائے، شریعت مطہرہ کو جو ہے نا نشانہ بنایا جائے، اور یہ کام برابر طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن غلط ہے، قرآن کے اندر مختلف آیتیں ہیں، ان آیتوں کو، جہاد کے آیتوں کو ہٹانا چاہیے، یہ قرآن کے اوپر حملہ کیا گیا۔ شریعت کے اندر جو ہے نا طلاق کا معاملہ لے جا کر جو ہے نا شریعت کے اندر مداخلت کی گئی، شریعت کے اندر جو ہے نا مداخلت سے کام لیا گیا، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے ذریعے سے یا مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے
اسلام کو اور مسلمانوں کو اور شریعت کو نشانہ بنایا گیا۔ اب بات یہاں پر آ کر نہیں رکی، بات اتنی رہتی تو الگ بات تھی۔ اب انہوں نے جو شریعت مطہرہ کو پہنچانے والی شخصیت ہے، جو دنیا کی سب سے معظم، سب سے بابرکت، سب سے مقدس جو شخصیت ہے، اس کو نشانہ بنایا، اس کے بارے میں اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا، اس کی ذاتی زندگی پر حملے کیے گئے۔ معزز حاضرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، منظم سوچی سمجھی سازش ہے جس کو جو ہے نا انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن شاید شر پھیلانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کا بھی جو ہے نا مداوا رکھا گیا، اس کے بھی بارے میں ہمیں مکمل تعلیمات دی گئی ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، ہمیں کیا رد عمل اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دین کی اور اسلام کی اشاعت کرتے ہیں تو 5 ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو آپ کی تعلیم کو چھوڑ کر، آپ کی اشاعت کو چھوڑ کر آپ کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو آتا ہے اس کے اندر ولید بن مغیرہ کا آتا ہے، اور دوسرا نام اسود بن عبد یغوث، تیسرا نام ابو زمع اسود بن عبد المطلب، چوتھا نام حارث بن قیس خزاعی، اور 5واں نام عاص بن وائل سہمی۔ یہ 5 لوگ تھے جو کفار مکہ میں سے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے خلاف نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی مکمل کوشش کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے نوجوان کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قافلے کو لگا دیا گیا کہ تلاش کرو کہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا پورا معاملہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پوری انتھک کوشش کے باوجود کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، تو حضرت جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ انہیں دیکھ لے گا۔ تو آپ اٹھا کر دیکھیے سیرت کی کتاب کے اندر پہلا جو شخص تھا ولید بن مغیرہ، معمولی چھوٹی سی جو ہے نا نیزہ اس کو لگتا ہے، کام کرتے رہتا ہے، تیر کا چھوٹا سا حصہ اس کو زخم آتا ہے، وہ زخم اس قدر پھیل جاتا ہے کہ اس زخم کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5 جو اشخاص ہوتے ہیں، کسی کے سر میں پھوڑے نکل آتے ہیں، وہ شخص دنیا سے جو ہے نا چلا جاتا ہے، اور ایک شخص کو جو ہے نا جنگلی جانور شکار کے لیے جاتا ہے، خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر جو حملے کرتے ہیں، ان کا یہ معاملہ کفار مکہ کے اندر یا پھر مکے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں تو یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اور جب ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک شخص ہوتا ہے، کعب بن اشرف۔ یہ کعب بن اشرف جو ہوتا ہے ایک یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر جیت جاتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مٹھی بھر جماعت جو ہے نا اتنے بڑے جنگجوؤں کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہے، ایک مٹھی بھر جماعت بڑے بڑے جنگجوؤں کو پچھاڑ دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے، جنگ جیت جاتی ہے۔ یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوتی، لہذا کعب بن اشرف سن 3 ہجری میں مکے کا رخ کرتا ہے اور جا کر جو ہے نا وہاں پر کفار مکہ کو ورغلانا شروع کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا کعب بن اشرف، بڑا ماہر لسان تھا اور بہت زبردست شاعر تھا، اپنے اشعار کے ذریعے پورے مکہ کے اندر ورغلاتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے کہ یہ معمولی سا انسان جو تمہارے قبیلے کے اندر پیدا ہوا ہے اور جو ہے نا پورے عالم عرب کو جو ہے نا بدلنے چلا ہے، پوری کمیونٹی کو چینج کرنے کے لیے چلا ہے، تم خاموش بیٹھتے ہو۔ ایسے ایسے اشعار جو دلوں پر لگے، جو دلوں پر بھی تیر کے انداز سے لگے اور پورے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ چلیے بات یہاں تک رہتی تو الگ بات تھی، پھر اس نے پلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مکمل طور پر پلان تیار کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوتی ہے، خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے ہیں، بلا کر جو ہے نا ان سے کہتے ہیں، وہ جو صحابی کا نام تھا
محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ 3 اور اشخاص کو دیتے ہیں، ابو نائلہ، عباد بن بشر، حارث بن اوس اور ابو عبس۔ ان 3 یا 4 اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ کعب بن اشرف کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ تو محمد بن مسلمہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، اس کے گھر کے مکان پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا یہ جو 3 یا 4 اشخاص جو جاتے ہیں اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف مستقل فتنہ انگیزی سے کام لے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر برابر روڑیں اٹکا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت عمل وہاں پر جو ہے نا انجام دیا۔ یہ ایک واقعہ جو ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے، اور دوسرا واقعہ ہمیں جو ملتا ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ملتا ہے۔ عبداللہ بن ابی، یہ جس کو منافقوں کا سردار کہا گیا ہے، یہ شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ واقع افک، سورہ نور آپ مطالعہ کر دیکھیے، سورہ نور کے اندر واقع افک کا بڑا اہم جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ مائے صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان پر تہمت لگائی گئی، کسی اور شخص کے حوالے سے انہیں نام دیا گیا۔ یہ اتنا کٹن مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے، اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک یہ معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو ہے نا کشمکش میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو لمحہ تھا یا جو وہ ایام ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتے کہ آپ کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ کے بیوی کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو رد عمل اختیار کرتے ہیں وہ نہیں اختیار کرتے جو کعب بن اشرف کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر یہ نہیں کہتے کہ جاؤ عبداللہ بن سلول کو جو ہے نا قتل کر دو، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے وہ سورہ نور کی پوری آیتیں نازل ہوتی ہیں، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی جو ہے نا صفائی دی جاتی ہے، اور وہ صحابہ کرام کو یا پھر ان لوگوں کو بھی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام ذکر کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کیے تھے اور نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمتیں لگائے تھے۔ معزز حاضرین، اب اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبداللہ بن ابی ابن سلول، جو کہ معلوم ہے کہ اس نے یہ کام انجام دیا، اس کے باوجود بھی اس کو قتل نہیں کرتے، قتل نہیں کیا جاتا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت عملی تھی کہ وہاں پر کوئی رد عمل بڑا اختیار نہیں کیا گیا، الٹا یہ کام کیا گیا کہ جو صحابہ اکرام اس کے اندر ملوث تھے ان کو سزائیں دی گئی، لیکن عبداللہ بن ابی سلول کو کچھ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکمت سے کام کیا۔ اگر اس وقت اس کو کچھ کیا جاتا تو پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل جاتی کہ نبی جو ہے نا اپنے لوگوں پر، کیونکہ ان کا ایمان ظاہر ہو چکا تھا، زبانی مسلمان وہ ظاہر ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے تحت اس نے جو ہے نا ان کو قتل نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 2 واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے، جس کا ڈائریکٹ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مختلف رد عمل تھے۔ تو یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر چند ابلیس ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر جو ہے نا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر اسلامی ریاست ہوتی تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوتا۔ تو علماء نے یہ بات کہی کہ مسلمان جہاں پر اسلامی ریاست کے اندر نہیں رہتے ہیں وہاں پر کیا رد عمل اختیار کیا جائے، ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو اور ہماری شریعت کو اور ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معزز حاضرین، ہم ذاتی طور پر تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قانونی طور پر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام انجام دینا چاہیے۔ برابر قانونی سزا دلانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہماری بے غیرتی کی علامت ہے۔ قانون جس بات کا حکم دیتا ہے یا قانون کے اندر اس قسم کا عمل انجام دینے پر جو سزائیں لکھی گئی ہیں
وہ سزا دلانے تک ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو باطل اور سر چڑھ کر بولے گا اور ہمارے جو ہے نا شریعت اور دین اسلام کے اندر مداخلت کرے گا۔ ہمارا برابر رد عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ رد عمل کے طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ قانونی جو سزا ہے برابر وہ ہمیں دلانی چاہیے، اس کا برابر مطالبہ کرنا چاہیے، اور جب تک وہ قانونی سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر اذان ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمہ طیبہ ہمارا مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمہ شہادت ہماری مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی عمل ہمارا مکمل نہیں ہے۔ ایسی ذات پر، ایسی شخصیت پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو ہمیں خاموش رہنا یہ بالکل جو ہے نا نامناسب ہوگا، ہمارے بے غیرتی کی علامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہا، 3 آیتیں میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا مجلس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو پوری مجلس جو ہے نا گناہ گار ہوگی، پوری مجلس پر لعنت بھیجی جائے گی۔ ایسی شخصیت۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب جو ہے نا رکھا۔ معزز حاضرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذانی فقد آذى اللہ، جو شخص مجھے تکلیف دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بات یہاں پر ہمارے ایمان کی، ہماری شریعت کی اور ہمارے اسلام کی آ گئی، اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آ گئی۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، بڑی لاکھ برائیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، بڑی خرابیاں ہمارے اندر پائی جا سکتی ہیں، عملی اعتبار سے ہم پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ہماری شریعت کی اور رسول اللہ کی آتی ہے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہ ہماری ایمان کی علامت ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج جو فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں اس کے خلاف ہمیں محض آرائی سے کام لینا ہوگا، اس کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ جو قانونی طور پر یا دستور ہند کے تحت جو ہمیں بتائی گئی ہے، جو لکھا گیا ہے، اس کے تحت ہمیں کام انجام دینا ہوگا۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو یقین مانیے آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یا پھر ہماری نسلیں شریعت اور اسلام پر چلنا بالکل دشوار ہو جائے گا، اور وہ اس سے کتنی دور بھاگیں گے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے ذریعے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ پر جو قانونی حق ہمیں دیا گیا ہے اس کا مکمل استعمال کرتے ہوئے جو شخص یہ کام انجام دے رہا ہے اس کے خلاف جو ہے نا برابر کارروائی انجام دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ جو گستاخانہ حملے کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف برابر آواز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو قانونی کارروائی بتائی گئی ہے اس پر مکمل طور پر عمل جو ہے نا کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ اس طریقے کا کام انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔